نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لاکر اس کی بینڈیج کر دی اور اسے نیند کی ٹیبلٹ دے دی۔ جلد ہی شیری سو گئی۔ بینڈیج کے بعد سحر نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو کچھ ڈر سی گئی، کیونکہ شیری کی بینڈیج کرے وقت خون اس کے ہاتھ پر لگ گیا تھا۔ خون، انسانی خون، لذیذ خون، رہ رہ کر یہی چند لفظ۔ پھر ایک جھماکا ہوا، ماہم کی انگارہ آنکھیں اور بھاری آواز سحر کے ذہن میں گونجی۔ پھر متواتر یہ لفظ سحر کے ان میں گونجنے لگے۔ سحر جلدی سے اٹیچ باتھ روم میں ہاتھ دھونے کے لیے بھاگی۔ باتھ روم میں جا کر وہ رک گئی۔ سامنے آئینے میں سحر کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سحر بظاہر اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان ماہم کے جملوں پر تھا۔ خون، خون، لذیذ خون، جس سے میرا دماغ کھلتا چلا گیا۔ مجھے بہت سی طاقتیں حاصل ہوئیں اور میں نے سب کچھ پا لیا۔ بے خیالی میں سحر نے اپنی ایک انگلی کو منہ میں ڈالا جہاں شیری کا خون لگا تھا۔ اف، ایک تیز کچی بو اور عجیب سا ذائقہ تھا۔ سحر کو ابکائی آنے لگی۔ خون، لذیذ خون، جس نے مجھے بہت سی طاقت دی۔ ہاں، خون، انسانی خون۔ سحر نے ایک دفعہ پھر ماہم کی باتوں کو یاد کیا اور بے اختیار اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالا۔ پہلی دفعہ تو اسے کچھ برا لگا، مگر جوں جوں اس نے ساری انگلیوں کو ایک ایک کر کے چوسا تو اسے بہت اچھا محسوس ہوا۔ پھر جانے کیا ہوا، سحر پر دیوانگی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بری طرح چاٹ ڈالا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ شیری اپنے بیڈ پر نیند کی گولیوں کی وجہ سے بے سد سو رہی تھی۔ سحر آہستگی سے اس کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر وہ شیری کو دیکھتی رہی، پھر بنکے سے اس کی بینڈیج کھولی۔ بینڈیج کھلنے کی دیر تھی کہ زخم کو بہنے کا راستہ مل گیا۔ آہستہ آہستہ خون پھر جاری ہو گیا۔ سحر نے دیوانوں کی طرح شیری کے زخم پر منہ رکھ دیا۔ شیری ابھی تک بے سد تھی، اس بات سے بے خبر کہ کتنا ہولناک واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سحر نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ اس کے ہونٹ سرخ تھے خون سے۔ سحر مسکرا رہی تھی، انتہائی پراسرار طریقے سے، جیسے اس نے بہت بڑا کام کر دیا ہو۔ پھر اس نے شیری کی بینڈیج کر دی اور باتھ روم میں جا کر ہاتھ منہ دھوئے۔ ایک اطمینان سا اس پر طاری تھا۔ حسن اس سارے واقعے سے بے خبر تھا اور وہیں لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سحر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا سمائی